ہم نے جو انکوائری کرا دی اور اس پہ کرپشن نہیں ہوئی. فواد چودھری صاحب کی اطلاع کے لیے کہ اس پہ اربوں روپے کی کرپشن اس پروجیکٹ کے بننے سے پہلے ہوئی ہے. یہ پاکستان کی تاریخ کا وہ پروجیکٹ ہے جو بنا نہیں لیکن اس سے پہلے اس کے اندر اربوں روپے کی کرپشن ہوئی. جو وہاں پر ڈیولپرز ہیں, جو سوسائٹیز تھی, جو ان کو باقاعدہ طور پر انفارمیشن لیک کی گئی, انفارمیشن لیک کر کے انہوں نے زمینیں خریدی اور 1 لاکھ روپے کنال کی زمین جو ہے اس کو 30 لاکھ روپے کے اوپر بیچا گیا. اربوں روپیہ ایک دفعہ پھر عوام کی جیبوں سے نکالا گیا. اور آپ کہتے ہیں کرپشن نہیں ہوئی. آپ تو وہ فنکار ہیں کہ جو پروجیکٹ سے پہلے ہی کرپشن کر لیتے ہیں, پروجیکٹ کے بعد کرپشن ہونا نا بہت بعد کی بات ہے. اب میں کچھ فیکٹس آپ کے ساتھ ضرور شیئر کرنا چاہتی ہوں. پہلے تو اس پورے پروجیکٹ کے اندر جو ایک کردار زلفی بخاری صاحب کا سامنے آ رہا ہے, یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. زلفی بخاری صاحب کی تھوڑی سی بیک گراؤنڈ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں. زلفی بخاری صاحب اور ان کے خاندان, ان کے والد صاحب محترم جو ہیں, ان کے اوپر ہیومن ٹریفکنگ یعنی پاکستانیوں کو یہاں سے لے جا کر سمگل کرنے کا الزام ان کے والد صاحب پر, ان کے چچا کے اوپر جو ہے رہا. FIR 161/82 1982 کی یہ FIR ہے جس کے اوپر ان کو سزا بھی ہوئی. اور اس کے بعد المرتضی ایسوسی ایٹس اور HPM جو ہے یہ کمپنی ہے, ایک مارٹن کیمپ ڈیزائن کمپنی ہے, یہ دونوں کمپنیوں کے ڈائریکٹر تھے موصوف زلفی بخاری صاحب. اور جب ان کا پیناما کے اندر بھی ان کمپنیوں کا ذکر آیا اور ان سے نیب نے انویسٹیگیشن شروع کی تو وہی طریقہ کار جو اس حکومت کا ایک پیٹ طریقہ کار ہے کہ استعفیٰ دے کے سائٹ پہ ہو جاؤ اور اس کے بعد کہو میرا تو تعلق ہی نہیں. استعفیٰ دینے سے آپ کے کرائم نہیں مٹ جاتے. انہوں نے ان دونوں کمپنیوں سے استعفے دیے اور استعفے دینے کے بعد یہ پاک صاف اپنے آپ کو جو ہے وہ سمجھنے شروع ہوئے. اس میں جو بڑی انٹرسٹنگ بات ہے, ہیومن ٹریفکنگ کا جو الزام تھا اس میں یہ الزام بھی المرتضی ایسوسی ایٹس اور ان کی کمپنیوں پہ ہوا کہ وہاں پر جو آپ کو یاد ہے کہ جس طرح سے ان زمانوں میں وہ کشتیوں کے اندر اور اس کے اندر لوگوں کو سمگل کیا جاتا تھا, کچھ پاکستانی اس کے اندر مارے بھی گئے اور ان پاکستانیوں کے قتل کا جو ہے وہ الزام بھی ان کے اس تمام کے اوپر رہا. اب اس کے اندر نیب کا بڑا انٹرسٹنگ ایک کردار ہے. مجھے چیئرمین نیب صاحب کی کل بھی میں نے ایک سٹیٹمنٹ دیکھی, اس کے اوپر وہ کہہ رہے تھے کہ ہماری جو ہم جو ہے بڑی بڑی مچھلیوں پہ ہاتھ ڈالتے ہیں. اور چیئرمین صاحب کو یہ بھول گیا کہ سیاسی مخالفین جو اس حکومت کے ہیں ان کی پیاری پیاری چھوٹی چھوٹی رنگین مچھلیوں پہ ہاتھ ڈالنے کے شوقین جو ہے انہوں نے اس ملک میں مگر مچھوں کو خالی چھوڑ دیا. اور وہ مگر مچھ اس ملک کا آٹا, چینی, ادویات, پیٹرول ہر چیز کھا گئے اور ان مگر مچھوں کے اوپر چیئرمین نیب صاحب ہاتھ ڈالنے سے ڈرتے ہیں. اب یہ بڑی انٹرسٹنگ تاریخ ہے. وہ آپ کو پتہ نا قانون کے نیچے لانا ہے ہمیں, مطلب ایک طاقتور کو, یہ آپ نے سنا ہے بہت دفعہ. اور ریاست مدینہ میں ایک قانون ہوگا سب کے لیے. ذرا ایک قانون جو ہے اس کی ذرا کہانی یہ سنیں کہ شہباز شریف صاحب جن کو عدالت اجازت دیتی ہے, باقاعدہ اجازت نامے کے اندر اس فلائٹ کا نمبر لکھا جاتا ہے کہ وہ کس فلائٹ کے اوپر جا رہے ہیں, اس کے باوجود ان کو روک لیا جاتا ہے. اور زلفی بخاری صاحب, ہمارے پیارے لاڈلے زلفی بخاری صاحب, ابھی عمران خان صاحب حکومت میں نہیں آئے تھے, نگران حکومت میں ECL پہ نام ہوتے ہوئے, بائی دا وے شہباز صاحب کا نام ECL پہ اس وقت نہیں تھا, اور ان کا نام ECL پہ ہوتے ہوئے جہاز میں بیٹھے بیٹھے, رن وے پہ کھڑے ہوئے جہاز کے اندر ان کے بیٹھے ہوئے, اس کا نام ECL سے نکلتا ہے اور موصوف کو لے کر عمران خان صاحب جو ہے وہ پھر ہو جاتے ہیں. اس کے بعد 18 سپٹمبر کو 2018 کو نیب جو ہے وہ ان سے سوالات پوچھتی ہے جس کے اوپر وہ UAE, مالٹا اور باقی جو ان کی آف شور کی کمپنیاں ہیں زلفی بخاری صاحب کی, وہ اس سے ریزائن کر دیتے ہیں. اور بڑی مزیدار بات یہ ہے کہ 5 اکتوبر کو زلفی بخاری صاحب کو ون ٹائم اجازت دی جاتی ہے نیب کی طرف سے کہ آپ ایسا کریں کہ کوئی بات نہیں, آپ کی چھوڑیں, یہاں پہ دفع کریں اس ملک کے قانون کو, یہ آپ چونکہ لاڈلے ہیں
سو آپ کو اجازت ہے کہ آپ اس ملک سے ون ٹائم جائیں اور اپنے ڈاکومنٹس لے کر آ جائیں. یہ رعایت شاید دنیا میں، پاکستان میں نہیں، دنیا میں کسی کو نہیں ملی کہ ان کو ون ٹائم اجازت ملی اپنے ریکارڈ کو لانے کی. لیکن اس کے اوپر آلریڈی میڈیا اور تمام لوگ یہ رپورٹ کر رہے تھے کہ 18 سپٹمبر کو پہلے ہی زلفی بخاری صاحب اپنے ڈاکومنٹس کو مینج کر چکے تھے، اس کو فوج کر چکے تھے اور وہاں پوری تیاری کر چکے تھے. اور سو مت سو اس کے بعد مزیدار چیز ہوتی ہے 20 نومبر 2018 کو. اور 20 نومبر 2018 کو یہ ہوتا ہے کہ نیب ایک جو ہے وہ اعلامیہ جاری کرتی ہے اور اس میں وہ کہتی ہے کہ زلفی بخاری صاحب اور ان کا خاندان نیب کے ساتھ کوآپریٹ نہیں کر رہا. 20 نومبر 2018 کو زلفی بخاری صاحب اور ان کا خاندان کوآپریٹ نہیں کر رہا، یہ نیب کہتا ہے. لیکن کوئی فرق نہیں پڑتا، چونکہ یہ ریاست مدینہ کا قانون بنانے کی، مجھے معاف کریں مجھے تکلیف ہوتی ہے ویسے ریاست مدینہ کا نام لینے سے. یہ پھر 16 جنوری 2020 کو وداؤٹ اینی پروسیڈنگ، کسی اور انکوائری اور انویسٹیگیشن کے بعد نیب زلفی بخاری صاحب کے خلاف انکوائری بند کر دیتی ہے. وہاں جہاں آپ نے اپنی پی ایم ایل این کے، پیپلز پارٹی کے، باقی سیاسی مخالفین کے خلاف انکوائری کی سٹیج پہ آپ پہلے ان کو بٹھا اس لیے لیتے ہیں کہ جی ہم نے انکوائری کرنی ہے، اور انکوائری کیے بغیر کسی چیز کے پروسیڈ کیے ہوئے 16 جنوری کو زلفی بخاری صاحب کو ڈسچارج کر دیا جاتا ہے. یہ ہے وہ قانون کو نیچے لانے کا جو ایک ڈرامہ ہے اس عمران خان صاحب کا، اس کی حقیقت. اس کے بعد دوسرا کردار غلام سرور صاحب. غلام سرور صاحب بڑے میں سمجھتی ہوں کہ ایک بڑے سیاستدان کم اور ٹی وی ایکٹر زیادہ ہیں. وہ ایکٹنگ زیادہ فرماتے ہیں اور ان کی بات کم ہوتی ہے. ابھی وہ کل پرسوں بھی آپ نے دیکھا منہ سے جھاگ نکالتے ہوئے، کان سے دھوئیں نکالتے ہوئے وہ آئے اور آ کر میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا. آپ جو مرضی کریں لیکن آپ کو سوالات کے جوابات دینے ہوں گے. جن ہاؤسنگ سوسائٹیز کا نام آیا ہے راولپنڈی رنگ روڈ کے اندر، ان کی سوسائٹیز کی انوگریشن پر غلام سرور صاحب کا جانا، اور جو سوسائٹی نووا، جو سوسائٹی جس کا نام آیا ہے، جو ایوییشن اتھارٹیز ہیں جو غلام سرور صاحب کے انڈر آتی ہیں، ان ایوییشن اتھارٹی سے اس ہاؤسنگ سوسائٹی کو این او سی دلوایا گیا، اور این او سی دلوا کر اس ہاؤسنگ سوسائٹی نے وہاں زمینیں خریدی اور زمینیں خرید کے وہاں پر اربوں روپے کی دیہڑی لگائی. غلام سرور صاحب آپ اس بات سے انکار کیسے کریں گے؟ اور یہ آپ کا پہلا کارنامہ نہیں ہے. میں نہیں کہتی، مجھے آپ جتنے مرضی لوگوں کو نوٹسز بھیجئے، لیکن ایک بات کا پہلے ایک نوٹس تو بھیجئے فردوس عاشق امان کو. جب وہ معاون خصوصی تھی عمران خان صاحب کی، تب انہوں نے ہمیں کیبنٹ کے اجلاس کے بعد بیٹھ کے بتایا، جب آپ وزیر پیٹرولیم تھے، اور انہوں نے کہا کہ سوئی گیس کے جو بل ہیں پاکستانی قوم کے وہ فج ہوئے ہیں. باقاعدہ اس کی ریکارڈنگ موجود ہے. انہوں نے کہا کہ فج ہوئے ہیں، کیبنٹ نے یہ ایکسیپٹ کیا ہے، اور اب ہم جو ہے یہ پیسے واپس دلوائیں. ایک تو یہ پیسے کسی کو واپس نہیں ملے پاکستانی قوم کو، اور فردوس عاشق امان نے آپ کے اوپر سوئی گیس کے جو بلز ہیں پاکستانی قوم کے وہ فج کرنے کا الزام لگایا. آپ نے وہاں بٹھا بٹھایا ہمارا. اس کے بعد آپ کو جو ہے وہ کمال مہربانی کرتے ہوئے وہ جو میوزیکل چیئر کھیلتے ہیں عمران خان صاحب، وہ میوزیکل چیئر کھیلتے ہوئے آپ کو جو ہے وہ پی آئی اے میں ہمارے اوپر ایوییشن میں سوار کر دیا گیا. اور اس کے بعد جو پی آئی اے کا نقصان کیا ہے، جو پاکستان کی ایئر لائن کی تباہی کی ہے آپ نے، جو ناقابل تلافی تباہی کی ہے آپ نے، یہ اٹسیلف ایک بہت بڑی مہربانی ہے آپ کی جو آپ نے اس قوم کے ساتھ کی، جو تبدیلی کا ایک عذاب اس قوم نے بھگتا، جو اداروں کو تباہ کرنے کا جو ایک عذاب اس قوم نے بھگتا.